الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تمام مومنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، آج ہماری ایام فاطمیہ کے لحاظ سے چوتھی نشست ہے، اور جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن جو نواسب حضرات کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ اگر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا باغ فلک کی حقدار تھیں، جو کہ ہم ثابت کر چکے تھیں، تو امیر المومنین نے مولا علی نے اپنے دور خلافت میں باغ فلک واپس کیوں نہیں لے لیا؟ یہ ایک بچکانہ اعتراض ان حضرات کی طرف سے ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم اس اعتراض کا جواب دیں گے تو بہت ساری باتیں کھل کے آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی، اور بالخصوص ہمارے جو مخاطب ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، جن کی میں کافی عزت بھی کرتا ہوں کچھ لحاظ سے، لیکن قریشی صاحب جب مولا علی کے لحاظ سے آپ فالتو باتیں کریں گے تو پھر جواب آئے گا، سمپل از دیٹ۔ خیر، چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا اعتراض آج ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ایک ایک پوائنٹ کو ہم کلیریفائی کر سکیں۔ اعتراض اس کا جو ہے نا وہ کیے، عذر کیے کہ اگر مولا علی یہ مال لے کے نہ دیتے وارثوں کو تو مخالفت بڑھ جاتی، لہذا مخالفت سے بچنے کے لیے مولا علی نے ایسا کام بولو۔ ان کی ذہن میں یہ تھا کہ اگر میری حکومت مستقل ہو جائے گی نا، ادھر میری حکومت مضبوط ہوگی تو پھر میں ان سے مال لے کے دوں گا، پر کیا کریں اچانک آپ شہید ہو گئے، لہذا وارثوں تک مال نہیں پہنچ سکا، ہائے افسوس۔ ایسے توجہ ہے سب؟ حضور اگر یہ وابی کوئی بات کرے تو کوئی تھوڑی بہت ماننے کے لائق ہے، لیکن اگر شیعہ کرے تو ماننے کے لائق نہیں، کیونکہ شیعہ تو کہتے ہیں عام امام بھی علم غیب جانتا ہے۔ کتابیں بھری ہوئی ہیں اہل تشیع کی کہ ائمہ اہل بیت عالم ما کان و ما یکون، ان کے نزدیک امام کی شرطوں میں ایک شرط ہے کہ وہ غیب جانتا ہے۔ تو کیا مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ میری حکومت 4 ہی سال ہے؟ وہ انتظار کرتے رہے، اور اسی انتظار میں اتنا بڑا حق جو ہے نا وہ مولا علی نہیں دے سکے اہل بیت کا۔ یا یہ اعتراض اگر تمہارا ہم مان لیں تو پھر تمہارے عقیدے پہ انگلی اٹھتی ہے کہ پھر آج کے بعد عقیدہ ختم کرو کہ حضرت علی یا ائمہ اہل بیت علم ما کان و ما یکون رکھتے ہیں، یہ ختم کرو یہ عقیدہ۔ اور اگر یہ جانتے ہو اور مانتے ہو کہ وہ رکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے مولا علی نے جان بوجھ کر یہ مسئلہ نہیں چھیڑا، کیونکہ ان کو پتا تھا ابو بکر عمر عثمان نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ یقیناً آپ نے مولوی حنیف قریشی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ اب بلا تاخیر ہمیں دلائل کی طرف چلنا ہے، تاکہ مولوی حنیف قریشی صاحب کو آج ذرا عقل دلائیں ہم۔ جی قریشی صاحب، آپ نے جو مولا علی پہ منہ اٹھا کے اعتراض کر دیے، ویسے آپ کی باتیں سننے کی تو بڑی ہوتی ہیں، میں تو جی عاشق حیدر کرار ہوں، میں تو علی علی کرتا ہوں، یہ آپ کا علی مولا علی پہ یہ اعتراض اٹھا دیا۔ لیکن ہم اب زندہ ہیں قریشی صاحب، ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے، نہ مولا علی کے لحاظ سے کوئی ایسی بات کرنے دیں گے، کیونکہ مولا علی کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کوئی اور کیا، سگا باپ بھی اگر امیر المومنین پہ اعتراض کرے تو ہم اس کو بھی ترک کر دیں گے، اس سے بھی قطع تعلق ہو جائیں گے۔ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ خیر، وہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والدین مومن ہیں۔ خیر، پہلی بات تو یہ کہ فدق کے معاملے میں ہم اتنے جوابات دے چکے ہیں کہ تصور سے ماورا بات ہے۔ فی الحال میں عزیزان آپ شیعہ سنی دونوں بھائیوں سے یہ ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے، کسور عباس حیدری ہمارے ایک محقق بھائی ہیں، ان کی ایک بہترین کتاب تحقیق قضیہ فدق، یہ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اسماء الرجال کی بحث کے ساتھ تمام قواعد و ضوابط اسماء الرجال اور توثیق و جرح بالروات کے لحاظ سے بہترین کام کیا ہے انہوں نے۔ اس کتاب کو لازمی خریدیں تاکہ آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے کہ یہ مولوی حضرات اور ان کے ائمہ نے جو مبہم قسم کی جرح کی ہوئی ہیں صحیح روایات پہ، اور جن غلط روایات کا سہارا لے کے یہ چلاتے پھرتے ہیں اس طرح، وہ ہے کیا۔ اچھا جی قریشی صاحب، اب آپ کو آئے گا جواب آپ کے سٹائل میں۔ مولا علی نے باغ فلک کیوں نہیں لیا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ ائمہ عالم غیب ہوتے ہیں، انہیں کان و ما یکون کا علم دیا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر انہیں تو عقیدہ واپس لینا پڑے گا۔ مولا علی کو نہیں پتا تھا نہیں میری خلافت 4 سال ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابوبکر نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔
قریشی صاحب آپ کا فیوز اڑ گیا ہے. آپ نے شاید اپنی تاریخ کی اور حدیث کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں. پہلے جو علم کان و مان یقون کے عقیدے پہ آتے ہیں نا, یہ آپ کے بالخصوص بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم مفتی جلال الدین احمد امجدی جنہیں فقیہ الملت کہا جاتا ہے, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں یہ موجود ہے, لاہور سے چھپی ہے, بزرگوں کے عقیدے. ٹھیک ہے جی, بزرگوں کے عقیدے, بابوں کے. صفحہ نمبر 255. اور یہاں پہ آپ کے امجدی صاحب کیا تحریر فرماتے ہیں جی, معلوم ہوا کہ حضرت امام باقر صلوات اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مجھے غیب کا علم ہے, اور نیچے امام زین العابدین کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ بھی غیب جانتے ہیں. الحمدللہ مولا باقر اور مولا سجاد کے بارے میں آپ کے بابا جی خود لکھ رہے ہیں, ائمہ اہل بیت کو عالم غیب آپ کے گھر کے علماء مانتے ہیں, کل ہم تو نہیں نہ کہتے. کافی پہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنی کتابوں کی طرف تو رجوع کر لو سونیو. جی قریشی صاحب, یہ ایک جواب. دوسرا, مولا علی نے باغ کیوں نہیں لیا؟ امپورٹنٹ کوسچن. اور مولا علی کی ذمہ داری تھی کہ باغ واپس لیں, یہ ہے وہ ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات, امیر المومنین کو قضیہ فتح کے لیے وقت ہی کب ملا؟ ہاں, عالم غیب ہونا تو مولا کا ثابت ہے الحمدللہ. امیر المومنین کو قضیہ فتح کے لیے وقت کتنا ملا؟ مولا علی جنگ روکنا چاہ رہے تھے. یہ آپ کے ملے وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا فرعون شام, یہ اسے ہی بہت زیادہ کھار نکلی تھی, اسی کھرک ہو رہی تھی کہ میں کسی طرح لڑ لوں علی سے. اتنا تو تھا نہیں کہ مولا علی کے سامنے آ جائے, بس جنگ کرنے کی آخر آئی ہوئی تھی. خیر, یہ شاہ معین الدین احمد ندوی کی کتاب میرے ہاتھ میں مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ موجودہ خلفاء راشدین, ساری داڑیاں نے, کوئی شیعہ کتاب نہیں. صفحہ نمبر ہے جی 243. اور یہاں پہ وہ خود لکھتے ہیں کہ جی حضرت علی کو مجبور ہو کر قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھنا پڑا. مولا علی فتنہ چاہتے ہی نہیں تھے, مجبور کیا آپ کے بابوں نے مولا علی کو جنگ کرنے پہ. اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے عزیزان, اتنی بالکل یہ واضح بات آپ کے سامنے موجود ہے. خیر عزیزان, دوسری بات جی, جائیداد کے لحاظ سے امیر المومنین نے جان پوچھ کے یہ مسئلہ نہیں چھیڑا. کیوں نہیں چھیڑا وہ میں بتاتا ہوں, ایک منٹ ٹھنڈے ہو جاؤ. یہ میرے ہاتھ میں آپ کے امام المورخین امام ابو الفدا کی موجود ہے تاریخ ابو الفدا. قریشی صاحب ذرا دھیان مارے آجے, تاریخ ابو الفدا صفحہ نمبر ہے جی 229. یہاں پہ آپ کے امام ابو الفدا صاحب لکھتے ہیں وہ باغ فتح مروان کے قبضے میں اور اس کے بعد اس کی اولاد کے تصرف میں رہا جب تک عمر بن عبدالعزیز حاکم ہوا. ٹھیک ہے جی, مروان کو دے چھوڑا تھا. حضرت عثمان نے اپنے پلوجے مروان کے نام کر دیا تھا. آپ پہلے یہاں تک تو آئیں, یہ بات تو کلیئر کریں. خیر عزیزان, یہ تو ایک چھوٹی بات تھی, صرف باغ نہیں دیا تھا. اب میں اور بتاتا ہوں کہ کیا دیا تھا. تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 آپ کے گھر کا عالم, اور اس کا حوالہ میں کیوں دے رہا ہوں ابھی میں وضاحت کرتا ہوں. جلد نمبر 2 قریشی صاحب, صفحہ نمبر 267. کہتے ہیں حضرت عثمان نے مروان بن الحکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا, جس کے لیے اسے مال کے خمس کا حکم دیا. واہ سبحان اللہ, ٹی وی دے دیتی, نہ صرف فرق دیا, خمس افریقہ بھی دے دیا, ٹی وی دے آتی. ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا میں کہتا ہوں حضرت عثمان دریا دل تھے ماشاءاللہ. قریشی صاحب, اب یہ تاریخ یعقوبی کا میں نے حوالہ کیوں دیا؟ ویسے تو اسماء و رجال کی اہل سنت کے میں انبار لگا دوں یعقوبی کی توثیق پہ. فی الحال جو کتاب دے رہا ہوں یعقوبی کی توثیق پہ وہ پچنی نہیں آپ کو. مفتی حنیف قریشی صاحب کی تقریریں, چشتی کتب خانہ سے چھپی, جلد نمبر اول, تاڑی کتاب آپ ہی کے لبھائے خوشبودار, اللہ جانے کے ہیں کہ نہیں, ان سے جو کلمات صادر ہوئے ہیں وہ کتابی شکل میں. صفحہ نمبر ہے جی 157, جلد نمبر اول. اور یہاں پہ کیا کہتے جی, امام یعقوبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں. امام یعقوبی علیہ الرحمہ نے اس لیے لکھا. واہ ماشاءاللہ, آپ ان کی دلیلیں بھی ماشاءاللہ بیان کرتے رہتے ہیں. خیر یعقوبی اب آپ کو بھاری پڑ گیا. خیر عزیزان, اور دوسری موسٹ امپورٹنٹ بات, یہ قریشی صاحب کی وہی مفتی حنیف قریشی کی تقریریں جلد نمبر 2 میرے ہاتھ میں موجود ہے. اور اس میں صفحہ نمبر 273 پہ قریشی صاحب نے مروان کو کن الفاظ میں یاد کیا ہے؟ کہتے جی جب اس خط کو پہچانا گیا تو مروان لعنتی کا خط تھا. لعنتی, حضرت عثمان نے اپنی تھی لعنتی کو دی ہے, یاد رکھیے گا. اور پھر میں کیا کروں, میں نے کہا تھا باغ فتح کا انکار کریں جو سیدہ کا حق کھاتے ہیں اس طرح. میں تو نہیں بھکاریوں کو غنی کہہ سکتا.
وہ پھر لانتیوں میں اپنی تیئیں بھی آتے ہیں. جی قریشی صاحب میں کچھ نہیں کہہ رہا, آپ ہی کے گھر کے علماء نے لکھا, یعقوبی نے لکھا حضرت عثمان نے اپنی بیٹی کا کر دیا نکاح مروان سے, اور آپ کی اپنی کتاب قریشی صاحب کی تقریریں, اس میں موجود ہے مروان لانتی والی تیاں بھی آئی ہیں نا. پھر خیر چھوڑو, ہاں دانت نکالنے ابھی نکالے نا دانت مولا علی کی لحاظ سے, پھر میں بتاتا ہوں. اور یہ حضرت عثمان کو صرف اقربا پروری کی معاملات نہیں تھے یا پھر اپنے جو جوڑی دار تھے انہیں جائیدادیں دینا, یہ پیچھے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے. یہ محمد مولانا حافظ عبد الاحد قادری صاحب, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے حضرت عثمان غنی کے فیصلے, صفحہ نمبر ہے جی 64. کہتے ہیں باقی جہاں تک امام شعبہ سے منسوب اس قول کا تعلق ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے دور میں کسی کو جاگیر نہیں دی گئی اور اسلام میں جاگیر دینے کا آغاز حضرت عثمان کے دور سے ہوا, تو ہمارے نزدیک یہ قول صحیح نہیں. امر واقعہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر نے اپنے دور میں لوگوں کو افتادہ زمینیں بطور جاگیر عطا کی تھیں. ہاں جی, کتنے گئی وہ حدیث, لا نورس رسول کا کوئی وارث نہیں ہوتا, خود جاگیریں بانٹتے پھر رہے ہیں. وہ مولا علی سے کھار تھی, جناب زہرا کے تھرو نکالنا چاہ رہے تھے. سبحان اللہ. قریشی صاحب کو ٹھنڈ پئی, آگے چلتے ہیں. مولا علی نے حضرت ابو بکر تک پہ اعتراض کیا اس معاملے میں, اور آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے گھر کی کتاب سے دکھاؤں گا مولا علی کی اپنی روایت کے فتق رسول نے بی بی کو دے دیا تھا, خود مولا علی نے بھی کہا ہے اور آپ کے عالم نے لکھا ہے. پہلے ذرا میں حضرت ابو بکر کا وہ حال بتا دوں کہ مولا علی نے ان کا کیا تھا. پوائنٹ. آپ کے امام سیوطی, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے مسند فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا, مسند فاطمہ زہرا از حافظ جلال الدین سیوطی, صفحہ نمبر ہے 40 اور اس باب کی حدیث نمبر ہے جی 26. کہتے ہیں حضرت صدیق نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے, ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ فرماتے تھے وہ میرے ذمہ ہے. اس پر حضرت علی مرتضیٰ نے آیت پڑھی, سلمان داؤد کے وارث بنے, وہ سورہ نمل شریف کی آیت. ذکریہ علیہ السلام نے بھی تو فرمایا تھا جو میرا جانشین اور یعقوب کی اولاد کا وارث بنے. آگے جی حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ یہ بات درست ہے, لیکن اے علی جو میں کہہ رہا ہوں اس کا بھی آپ کو بخوبی علم ہے. اس پر حضرت علی نے کہا یہ اللہ کی کتاب بول رہی ہے, تو سب خاموش ہو گئے اور اپنی اپنی راہ لی, بھج گئے. حیدر کرار نے منہ ٹھپ دیا, وہاں پہ بھاگ گئے. یہ تو جنگوں میں بھی خیر بھاگتے رہے. میں نے کہا تھا مولا علی سے پنگا لیں. جی قریشی صاحب تو بھج گئے سن, کیوں مولا علی کے ساتھ ٹک کے وہاں پہ بحث نہیں کی, کیا وجہ تھی, کیوں دوڑ لگائی؟ دیں نا جواب دیں اس بات کا. امیر المومنین نے تو مکمل مباحثہ کر کے شکست دی ہے. اور آئیں, یہ صرف بھاگنے والے نہیں تھے, میں کچھ اور بھی ثابت کروں. مولا علی کے لحاظ سے مذاکیہ جملے جو آپ نے یہ حرکتیں کی ہیں نا, میں آج پورا الحمدللہ قلعہ اڑا کے ہی جاؤں گا. آپ ہی کے گھر کے عالم ہیں فاضل جامعہ فریدیہ ساہیوال علامہ محمد حافظ صداقت علی فریدی صاحب, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی عصمت فاطمہ الزہرا اور قرآن عظیم. جناب صحیح کتاب انہوں نے لکھی ہے, پوری کتاب لکھی ہے کہ بی بی معصومہ ہے, تو معصوم کے سامنے غیر معصوم کی کیا حیثیت ہوتی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مسئلہ ہی ختم. خیر صفحہ نمبر ہے جی 173. کہتے ہیں باغ فتق کا مطالبہ عین قرآن عظیم کے مطابق ہے, اس مطالبے کو خطا کہنا محض نیری جہالت ہے. اب حضرت ابو بکر نیرے جاہل ثابت ہوئے کہ نہیں؟ آپ کا عالم لکھنا, میں نہیں کہہ رہا, نیرے جاہل. جی اللہ حافظ. یہ حال ہے ماشاءاللہ, باتیں سن لیں. خیر عزیزان, اور مروان کی کوئی اکیلی ملی بھگت نہیں تھی اس میں, پھر ان کا وہی سوال اڑا رہے گا. چلے مروان کے نام کرتی تھی, ایک ہی بندے کا رولا تھا, کوئی سچ بات ہے نہیں, دوبارہ کوئی نہ کوئی امیر المومنین کاروائی کر کے لے لیتے. صرف مروان نہیں, پوری بنی امیہ قابض ہوئی تھی باغ فتق پہ. قریشی صاحب دلیل دیتا ہوں آپ کی طرح, میں تیر نہیں چلاؤں گا. فتوح البلدان آپ کے امام بلازری صاحب کی, ٹھیک ہے جی, صفحہ نمبر ہے جی 58. اور یہاں پہ وہ لکھتے ہیں بنی امیہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل کر, ٹھیک ہے جی, فتق کو اپنی خالصہ جائیداد بنا لیا, مگر عمر بن عبدالعزیز
वाली अमर हुए तो उन्होंने उसको फिर उसी गुज़िश्ता हालत पर लौटा दिया। अल्लाह अकबर। हाँ जी कुरैशी साहब, अब आपका क्या कहना है? और हमारा एक सवाल आप पे कर्ज है कि यार चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माज़अल्लाह नहीं बनता था हक, सारी बातें मान लें आपकी, वो तो हम कई दफा जवाब दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज ने वापस क्यों किया औलाद फातिमा को? क्या जवाब है इसका? सिवाय टूटे दांत निकाल के हंसने को कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। खैर अब मौला अली की बात। मौला अली उसी रविश पर रहे जिस पर खुलफाए सलासा थे। तो केड़ी गल्ला आपके मसलक के नवाब अहमद हुसैन साहब, उनकी किताब तारीख अहमदी, मैं बताता हूं कितने के उनके पैरोकार थे। सफा नंबर जी 132, और यहां पे वो दो टोक अल्फाज में लिखते हैं कि जी हजरत अली ने जवाब दिया, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करूंगा लेकिन सीरत शेखैन के इत्तिबा का पाबंद ना होऊंगा। मैं ना निकाल कोई नहीं मननी। ये है मौला अली का मुक्का। हाँ जी कुरैशी साहब, मौला अली तो जानते थे कि वो जो कर रहे थे, तो मौला ने उनकी रविश क्यों रद्द कर दी? बाद में फतह हजरत उस्मान ने अपने पर मुझे मरवान को दिया हुआ था, मौला अली से आके पूछते नहीं उन्होंने वापस क्यों नहीं लिया, और जंगें कट थी उस टाइम। और आपको बताने की जरूरत मुझे पड़ सकती है क्योंकि लग रहा है कि आपने तारीख का सही मुतालिया नहीं किया। कुरैशी साहब कच्चियां मार रहे हैं अपनी वीडियो में। उस वक्त जंग इस तरह नहीं होती थी कि हेलीकॉप्टर्स पे, चॉपर्स पे या फिर ट्रक्स में बिठा के सबको वहां पे ले जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता था। एक एक जंग के लिए पता नहीं कितने कितने दिन लग जाते थे, सफर में ही कितना दिन लग जाता था। कयादे होते थे, घुड़सवार होते थे, बहुत से ऐसे मामला देखने पड़ते थे। लश्कर के खाने पीने का सामान, सारी चीजें। आपको क्या लगे जंग क्या, तो ये क्या आपके बुजुर्गों ने जंग से पहाड़ियां ही टपी हैं माशाल्लाह। खैर, अब मौला अली का दो टोक फैसला। क्या बाग़े फतक मौला अली मानते थे कि जनाब सैयदा का हक है? ये तो हमने बता दिया कि क्यों नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि लेना नहीं चाहते थे, ये बात और है। ना लेना चाहना और है, ना ले सकना और है। और अगर आप इसी बात पे अड़े हुए हैं कि जी मौला अली की खिलाफत 4 साल उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने क्यों नहीं पहले इस मसले को छेड़ा? उन्होंने जान के नहीं छेड़ा, और जान के नहीं छेड़ा, जंगों में मसरूफ थे। तो फिर इसी पॉइंट पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अल्लाह को नहीं पता था शैतान आगे जाके मेरी नाफरमानी करेगा? क्यों उसे इतना टाइम अपने पास रखा? अब अल्लाह के इल्म गैब का इनकार करेंगे कुरैशी साहब? करेंगे? अल्लाह को नहीं पता था माज़अल्लाह शैतान आगे जाके मेरी मासीयत करेगा, शैतान मेरे हुक्म को टाल देगा, अल्लाह बिल्लाह कुफर करेगा? क्यों रखा शैतान को अल्लाह ने अपने पास? खैर, तो मैं क्या कह सकता हूं। उसकी एक जिंदा मिसाल रसूलुल्लाह भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह ने भी बिल्कुल वैसे ही खास 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 खबरों का खुलासा अपने पास रखा था। खैर खैर खैर, दैट्स नॉट आवर टॉपिक। अब मौला अली की बात। सुलेमान बिन इब्राहिम हनफी नक्शबंदी अल कंदोजी जनाबी अल-मवद्दा, सफा नंबर है जी 279, इस बाब की हदीस नंबर 19। आप वाज़ेह देख सकते हैं अज़ीज़ान, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हजरत अली सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि जब ये आयत फातिह ज़ुल क़ुरबा हक़्क़ु नाज़िल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को बुलाकर फतह अता फरमाया। मौला अली खुद फतह के गवाह है कि रसूल ने दिया था। मौला अली ने हजरत अबू बकर की रीस की थी, अस्तगफिरुल्लाह। मौला मुनाजरों में अगले को हिलने नहीं दे रहे थे, रीस करवा देने। खैर अज़ीज़ान, आज की आखिरी दलील, फिर गुड बाय। कुरैशी साहब, ये मौला अली का जिक्र छोड़ के दूसरे को जिक्र करने वाले पता कौन होते हैं? मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखना चाह रहा हूं यहां पे राइट नाउ। ये आप ही की किताब है, आला हजरत फाजिल बरेलवी अहले बैत नबूवत के हुजूर में। बड़ी प्यारी किताब है माशाल्लाह, जाजिया पब्लिकेशन से छपी है। अजीज़ान, के सफा नंबर 8 पे चलते हैं जरा। हाँ कुरैशी साहब, अब आप दांत निकालें। कुरैशी साहब खुद लिखते हैं जी, जिक्र अहले बैत के मुकाबले में दूसरों का जिक्र करने वाले कंजरी की औलाद हैं। अब कुरैशी साहब कौन है वो खुद जाने। अजीज़ान, मैं कुरैशी साहब से एक इल्तिजा करूंगा, आज के बाद दांत ना निकालिएगा क्योंकि आपके दांत टूट चुके हैं। जितना बुरा आपका हाल हो गया, और मुझे पता है इनमें से एक भी दलील का जवाब नहीं आना मुझे। खैर, लीव इट। आपसे होती है मुलाकात इंशाअल्लाह तबारक व तआला अब अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट। मौला हुसैन आप सबके वारिस।